اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ عزیز طلبہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ شرح المدوم کتاب حج درس نمبر 324 میں دو طوافوں کو جمع کرنے کا حکم ذکر ہوگا۔ احرام اور طواف کے مسائل بیان ہو چکے ہیں، اور طواف سے متعلقہ مسائل میں سے آخری مسئلہ دو طواف کو جمع کرنے کے حوالے سے ہے۔ واجب طوافوں کو باہم جمع کرنے کے حرام ہونے اور اس کے باطل ہونے کا حکم ذکر ہوگا۔ مستحب طوافوں میں قران اور جمع کرنے کا حکم اور اس کی مختلف صورتیں بھی بیان ہوں گی۔ متعلقہ روایات اور احادیث بھی ذکر ہوں گی، عبارت کی تشریح اور تطبیق بھی پیش کی جائے گی، شہید ثانی کی تحقیقات اور تحلیل بھی بیان ہوگی۔ الحمدللہ واجبات اور مستحبات طواف مکمل ہو چکے اور متعلقہ مسائل بھی بیان ہو چکے ہیں۔ ان میں سے آخری مسئلہ تھا القران بین الاسبوعین، یعنی دو طوافوں کے درمیان جمع کرنا کیسا ہے۔ تو شہید اول نے جو اس کے بارے میں تفصیل بیان کی ہے، پہلے اس کو بیان کرتے ہیں۔ فرمایا دو طوافوں کے درمیان قران اور جمع کرنا یہ موجب بطلان طواف واجب ہوتا ہے۔ اگر واجب طواف میں ایسا کریں تو یہ تو موجب بطلان ہے، حرام کام بھی ہے۔ اور قران کے دو معنی بیان کیے گئے ہیں۔ ایک تو اس کا اصلی معنی ہے کہ دو 7 چکروں کو آپس میں ملا کر پے در پے بغیر کسی فاصلے کے انجام دیں، تو یہ ان کو جمع کرنا ہو گیا۔ ایک طواف کے بعد دوسرا طواف بھی مسلسل جاری رکھیں اور اس کو مکمل کریں، اور ان کے درمیان میں کوئی نماز طواف وغیرہ کا فاصلہ نہ دیں۔ اور دوسرا معنی جو نادر اور شاذ معنی ہے، یعنی ایک طواف کے 7 چکر مکمل کرنے کے بعد 2-4 چکر اور بھی اضافہ اس پر کر دیے جائیں، تو یہ بھی بہرحال اس پر اضافہ ہوتا ہے۔ اگر شروع سے اس کا قصد ہو تو بھی حرام ہے واجب طواف میں ایسا کرنا، یا 7 چکر مکمل کرنے کے بعد ارادہ بن جائے کہ 2-4 چکر اس میں اضافہ کر دیں، تو واجب طواف میں اس کی اجازت نہیں ہوتی، چونکہ حتیٰ واجب طواف میں تو کہا گیا کہ ایک قدم بھی اضافہ کریں گے تو پھر وہ حرام ہے اور موجب بطلان ہے۔ تو خلاصہ یہ ہو گیا کہ واجب طوافوں میں قران کرنا، چاہے دو مکمل طواف آپس میں ملا دیں اور بغیر ان میں فاصلہ ڈالے نماز طواف کا، یا پھر ان میں 2-4 چکر یا 2-4 قدم کا اضافہ ہو، دونوں صورتوں میں باطل ہے۔ مطلقاً کا معنی یہ ہے چاہے ابتدا سے اضافے کا قصد رکھتا ہو یا پھر درمیان میں اور آخر میں ارادہ بن جائے کہ 2-4 قدم یا 2-4 چکر اس میں اضافہ کر دیتے ہیں، تو بہرحال یہ موجب بطلان ہوگا۔ مستحب طواف میں قران موجب بطلان نہیں ہوتا، اگرچہ مکروہ ہے۔ اور کراہت کا معنی بھی یہ ہے، کراہت کا معنی عبادت میں یہ نہیں ہوتا کہ وہ ناپسندیدہ عبادت ہو گئی ہے، مبغوض عبادت ہو گئی ہے، چونکہ عبادت اور مبغوض تو جوڑ نہیں آپس میں۔ عبادت راجع ہوتی ہے، پسندیدہ ہوتی ہے، مقرب ہوتی ہے، اسی لیے تو قربتاً اللہ اس کے ساتھ نیت کی جاتی ہے۔ ہاں، اس کے مکروہ ہونے کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اس کا ثواب تھوڑا کم ہو جاتا ہے۔ کیسے بھلا؟ نماز واجب کو حمام میں پڑھیں یا جن جگہوں پر نماز پڑھنا مکروہ ہے، تو اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ نماز تو واجب ہے، وہ عبادت ہے، قصد قربت کے ساتھ پڑھی جائے گی، لیکن وہاں پر نماز پڑھنے سے جن جگہوں پر مکروہ ہوتی ہے اس کا ثواب تھوڑا کم ہو جائے گا۔ تو اسی طرح مستحب طواف کو اگر قران کریں، دو مکمل طواف آپس میں ملا دیں یا 2-4 چکر اس میں یا 2-4 قدم اس میں اضافہ کریں، تو پھر اس میں کراہت آ جاتی ہے، ثواب کی کمی تھوڑا ہو جاتی ہے، لیکن طواف باطل نہیں ہوتا اور عبادت ہونے سے اور خدا کے پسندیدہ ہونے سے خارج نہیں ہوتا۔ عبارت کو دیکھتے ہیں، فرماتے ہیں السادسۃ القران بین اسبوعین بحیث لا یجعل بینہما تراخیا وقد یطلق علی الزیادۃ عن العدد مطلقا
مبتل فی طواف الفریضۃ ولا بأس به فی النافلۃ وان کان ترکہ افضل۔ چھٹا مسئلہ طواف کے متعلقہ مسائل میں سے اور آخری مسئلہ یہی ہے کہ 7 چکر یعنی 2 طوافوں کے درمیان قران اور جمع کرنا اس طرح کہ لا یجعل بینہما تراخیا، کہ ان کے درمیان کوئی فاصلہ قرار نہ دے، نماز طواف درمیان میں نہ پڑے، اور جناب 7 چکر کے بعد مسلسل آگے بھی 7 چکر لگائے، تو یہ 2 طوافوں کا جمع کرنا یہ مشہور معنی ہے۔ وقد یطلق علی الزیادۃ عن العدد مطلقا، اور کبھی کبھی قران اور جمع کرنے کو اس اضافے کے لیے بھی بولا جاتا ہے، استعمال اور اطلاق کیا جاتا ہے کہ جو اس کے 7 چکروں پر اضافہ ہو، تعداد 7 چکر ہے اس پر جو بھی اضافہ ہو اس کو کہتے ہیں قران مطلقہ، چاہے 7 چکروں کا اضافہ ہو، چاہے کم چکروں کا اضافہ ہو، چاہے چند قدموں کا اضافہ ہو۔ مبتل فی طواف الفریضہ، اگر واجب طواف میں یہ قران کرے تو بطور مطلق یہ مبتل ہے، فاسد ہو جائے گا، وہ طواف نہیں رہے گا، عبادت نہیں رہے گی، اس کا جو طریقہ معین کیا گیا ہے اس کی مخالفت کی جا رہی ہے اور اس سے منع کیا گیا ہے۔ نہیں، جو عبادات میں ہوتی ہے وہ بطلان کا تقاضا کرتی ہے، عقلاً یعنی مبغوض ہو جاتی ہے وہ چیز، مقرب نہیں رہتی۔ ولا بأس به فی النافلۃ، لیکن نافلہ طواف ہو، مستحب طواف ہو تو اس میں قران اور اضافے میں کوئی حرج نہیں ہے، چاہے دوسرا پورا طواف اس کے ساتھ ملا دے یا پھر 2-4 چکر یا 2-4 قدم اس میں اضافہ کر دے۔ وَإِنْ كَانَ تَرْكُهُ أَفْضَلَ، اگرچہ کہ مستحب طواف میں بھی قران اور اضافے کو ترک کرنا زیادہ فضیلت رکھتا ہے، یعنی پہلے ایک طواف آپ نے مستحب مکمل کیا ہے، اس کی جا کے نماز طواف پڑھیں، اس کے بعد دوسرا طواف شروع کریں۔ وَنَبَّهَ بِأَفْضَلِيَّةِ تَرْكِهِ عَلَى بَقَاءِ فَضْلٍ مَعَهُ كَمَا هُوَ شَأْنُ كُلِّ عِبَادَةٍ مَكْرُوهَةٍ۔ شہید ثانی فرماتے ہیں شہید اول کی عبارت میں دقت کریں تو انہوں نے متوجہ کیا ہے بے افضلیت ترک ہی، یعنی مستحب طواف میں بھی اضافہ کرنے کو اور قران کرنے کو ترک کرنا زیادہ فضیلت رکھتا ہے۔ تو اس افضل کے لفظ سے، اس میں تفضیل کے لفظ سے سمجھا جاتا ہے کہ اگر اضافہ کریں گے تو پھر بھی اس میں فضیلت باقی رہے گی، یعنی وہ عبادت ہوگی لیکن عبادت مکروہ شمار ہو جائے گی۔ کما ہوا شأن کل عبادت مکروہ، جیسا کہ ہر مکروہ عبادت کا یہی معنی کرنا ہے، یعنی اس میں فضیلت رہتی ہے، عبادت تابع ہوتی ہے جب اس میں فضیلت ہو، رجحان ہو، مقرب ہو، پسندیدہ ہو، لیکن کراہت کا معنی کیا ہوتا ہے اس میں؟ یعنی ثواب تھوڑا کم ہو جائے گا۔ وَهَلْ تَتَعَلَّقُ الْكَرَاهَةُ بِمَجْمُوعِ الطَّوَافِ أَمْ بِالزِّيَادَةِ؟ ایک سوال شہید ثانی علمی تحلیل کے لیے اٹھاتے ہیں، یہ چیزیں جو شہید ثانی نے اضافہ کی ہیں شرح کے عنوان سے ان کو ان بحثوں میں پیش کیا ہے، تو یہاں سے پتہ چلتا ہے اجتہادی قوت اور دقت کا ان کا۔ فرماتے ہیں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو کراہت آئے گی مستحب طواف میں قران یا اضافہ کرنے سے، حل تتعلق الکراہت، یہ کراہت متعلق ہوگی بے مجموع طواف، تمام چکروں کے ساتھ، یعنی 7 چکر اصلی اس کے اور کچھ چکر اضافے کے، مثال کے طور پر 7 چکر اور اضافہ کیے 2-4 چکر، تو یہ 7 پلس 2-4 چکر سب چکروں کے ساتھ یہ کراہت آئے گی اور سب کا ثواب کم ہو جائے گا۔ ام بزیادت، یا پھر یہ کراہت متعلق ہوگی فقط اضافی چکروں کے ساتھ، اصلی جو چکر ہیں 7 ان کا ثواب اور ان کی جو درجہ ہے وہ اپنی جگہ پر محفوظ رہے گا، لیکن اضافی چکروں میں کراہت آ جائے گی اور ان کا کچھ ثواب کم ہو جائے گا۔ الاجود والثانی والا فالاول، شہید ثانی یہاں پر ایک تفصیل اور تحقیق پیش کرنا چاہتے ہیں، فرماتے ہیں
الاجود والثانی ان عرض قصدها بعد الاکمال والا فالاول، بہتر اس میں سے دوسری تفصیل ہے، یعنی فقط اضافی چکروں کے ساتھ کراہت متعلق ہوگی، ان کا درجہ کم ہوگا یا ان کا ثواب کم ہوگا۔ اگر پہلے 7 چکر مستحب طواف کے مکمل کرنے کے بعد اضافہ کرنے کا قصد عارض ہوتا ہے تو پھر دوسری صورت بہتر ہے، یعنی فقط اضافی چکروں کا ثواب کم ہوگا، کیونکہ پہلے جب 7 چکر وہ اس نے انجام دیے تو اصلاً اس کا قصد ہی نہیں تھا اضافہ کرنے کا، تو ان کا ثواب تو مکمل اس کو ملے گا اور وہ اپنے درجے پر باقی ہیں۔ لیکن پہلے 7 چکر یا پہلے طواف مستحب کو مکمل کرنے کے بعد جب اس نے اضافے کا قصد کیا اور اس پر عارض ہو گیا، طاری ہو گیا، تو یہ پھر اضافی چکروں کا ثواب کم ہوگا۔ وَإِلَّا، اور اگر ابتدا سے ہی اس کی نیت تھی کہ پہلے 7 چکروں کے بعد 2-4 چکر اور بھی اضافہ کروں گا، فالاولو، تو مجموع طواف کے ساتھ کیا ہوگا، وہ کراہت متعلق ہوگی، کیونکہ ابتدا سے ہی اس کی نیت کیا ہے، وہ مکروہ عمل کی طرف ہے۔ وعلی التقدیرین، اور دونوں صورتوں میں چاہے وہ کراہت مجموع کے ساتھ متعلق ہو، سارے چکروں کے ساتھ متعلق ہو جو طواف میں کیے گئے مستحب میں، یا پھر اضافی چکروں کے ساتھ کراہت متعلق ہوگی، فالزیادۃ یستحق علیہا ثواب فی الجملۃ وان قل، ان اضافی چکروں پر بھی ثواب کا استحقاق آئے گا کچھ حد تک، فی الجملہ کچھ حد تک ثواب کا استحقاق آئے گا، وان قل، اگرچہ کہ ان کا ثواب کم ہو، کیونکہ وہ عبادت ہے، چونکہ وہ پسندیدہ ہے، کعبے کے گرد مستحب طواف کے عنوان سے چکر لگانا پسندیدہ عبادت ہے، تو اگرچہ وہ ثواب کم ہو لیکن بہرحال ثواب اس پر ملے گا۔ تو یہ تو ہے اس طواف کے حوالے سے، قران کے حوالے سے گفتگو۔ اب ہم اس کے حوالے سے مختصر سی تحقیق پیش کر دیتے ہیں، علماء اور فقہا کے نظریات کا ایک جائزہ لے لیتے ہیں، روایات کو دیکھ لیتے ہیں۔ جہاں تک 2 واجب طوافوں کو آپس میں ملانا ہے اور قران کرنا ہے تو یہ حرام ہے فریضہ میں، اور مشہور فقہاء شیعہ کی طرف اس کی نسبت دی گئی ہے، اور تذکرۃ الفقہاء میں علامہ ہلی نے اسے اکثر فقہاء و علماء شیعہ کی طرف نسبت دی ہے، اور اس پر روایات بھی دلالت کرتی ہیں۔ ایک تو بزنطی جلیل القدر سکہ راوی اپنے دور میں فقہاء میں شامل تھے، اصحاب اجماع میں اس کا ذکر کیا گیا، رجال ابو عمرو کشی میں، اور سأل رجل ابا الحسن علیہ السلام عن الرجل يطوف الاصبع جمعا فيقرن فقال لا الا الاسبوع وركعتان، وانما قرن ابو الحسن علیہ السلام لانه كان يطوف مع محمد بن ابراہیم لحال التقیت۔ وسائل شیعہ باب 36 ابواب الطواف حدیث ہفتوں۔ ایک شخص نے امام ابو الحسن سے اس شخص کے بارے میں سوال کیا جو 2 طوافوں کو آپس میں ملا دیتا ہے، فرمایا اس کی اجازت نہیں مگر ایک طواف کرے اور 2 رکعت نماز طواف پڑھے اور پھر دوسرا طواف کرے۔ اور امام ابو الحسن علیہ السلام، ظاہراً امام کاظم علیہ السلام مراد ہے، انہوں نے محمد بن ابراہیم جو اس دور میں گورنر یا والی تھا، اس کے ساتھ ہونے کی وجہ سے طواف کو ملایا تھا، اور وہ تقیہ، مجبوری، اضطرار اور یعنی حالات کی بے دردی کی وجہ سے تھا۔ اور زرارہ بن آیون جلیل القدر سکہ راوی کی روایت بھی ہے امام باقر علیہ السلام سے، وَلَا قِرَانَ بَيْنَ أُسْبُوعَيْنِ فِي فَرِيضَةٍ وَنَافِلَةٍ، کہ 2 طوافوں میں چاہے فریضہ ہوں یا نافلہ ہوں ان میں قران اور جمع کرنے کی اجازت نہیں ہے، اور عبادات میں جو نہیں ہوتی ہے وہ بطلان کا تقاضا کرتی ہے اور فساد کا تقاضا کرتی ہے۔ اس وجہ سے مشہور علماء فرماتے ہیں کہ فریضہ میں جمع بندی کی اجازت نہیں ہے، جبکہ شیخ طوسی اپنی ایک کتاب الاقتصاد میں اور شہید اول اپنی دروس شرعیہ میں اور علامہ حلی مختلف الشیعہ میں کراہت کے قائل ہیں، حتیٰ واجب میں بھی 2 طوافوں کو آپس میں جمع کرنا مکروہ ہوتا ہے، اور اس کی دلیل کچھ روایات ہیں،
ان میں سے صحیح ہے زرارہ بن ینقوفی امام صادق علیہ السلام سے انما یکرہ ان یجمع الرجل بین الاسبوعین والطوافین فی الفریضہ واما فی النافلہ فلا باس۔ فصیل الشیعہ باب 36 ابواب الطواف میں ہے، یعنی فریضہ طواف میں دو کو جمع کرنا یا مرد کا دو طوافوں کو جمع کرنا مکروہ ہے، جبکہ نافلہ میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور عمر بن یزید کی روایت ہے امام صادق علیہ السلام کے اصحاب میں سے، امام سے روایت کی انما یکرہ القران فی الفریضہ واما النافلہ فلا واللہ ما بہ باس۔ فریضہ طوافوں کو جمع کرنا مکروہ ہے، جبکہ نافلہ کو خدا کی قسم جمع کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ وسائل الشیعہ باب 26 ابواب طواف میں حدیث ہشتم ہے۔ تو قران اس معنی میں دو مکمل طوافوں کو جمع کرنا نافلہ میں بھی مکروہ ہوتا ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں، اور روایات بھی اس پر دلالت کرتی ہیں۔ ایک تو زرارہ کی روایت ہے جس میں فرمایا کہ لا قران بین اسبوعین فی فریضۃ و نافلہ، اور دوسرا علی بن جعفر اریزی کی روایت ہے امام کاظم علیہ السلام سے عن الرجل یطوف الصبح والاسبوعین فلا یصلی رکعتین حتی یبدو له ان یطوف اسبوعا هل یصلح ذلک قال لا یصلح حتی یصلی رکعت الصبح الاول ثم یطوف ما احب، یعنی کہ ایک شخص دو طوافوں کو جمع کرنا چاہتا ہے، درمیان میں نماز کا فاصلہ نہیں دیتا، تو کیا ایسا کرنا جائز ہے؟ فرمایا لا یصلح، اس کی صلاحیت نہیں ہے حتیٰ کہ پہلے کی نماز طواف پڑھ لے، پھر اس کے بعد جتنا چاہتا ہے طواف کرتا رہے۔ تو یہ وسائل الشیعہ باب 26 میں ہے۔ اس میں جو لفظ ہے لا یصلح، یہ کراہت میں ظہور رکھتا ہے، اور نافلہ میں جو نفی باس کی گئی ہے بزنتی کی روایت، تو اس سے پھر یہی معنی مراد دیا جائے گا۔ اور واجب طواف میں چاہے دو مکمل آپس میں جمع کریں، وہ تو یقیناً یعنی مشہور کا نظریہ تو تھا کہ باطل بھی ہے، لیکن دوسرا نظریہ بھی اب بیان ہو چکا ہے، لیکن چاند ایک چکر یا چاند قدم اس میں اضافہ کرنا تو یہ بھی واجب میں جائز نہیں ہے، چونکہ اس میں شرط ہے کہ 7 چکروں سے کچھ بھی اضافہ نہ ہو، اور اس کے بارے میں کافی پہلے تحقیق بیان ہو چکی ہے کہ ایک قدم کا بھی اضافہ کریں گے تو مبطل ہوگا۔